اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی پارٹ 2 کے لیے جو علم عمرانیات کا نصاب ہے وہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم آج جو ہے وہ چیپٹر نمبر یا باب نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں، معاشرتی تحقیق۔ اب اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اردو میں ریسرچ کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ حقاقہ سے نکلا ہے، جس کے معنی کھرے کھوٹے کی پہچان، چھان بین یا کسی امر کی تصدیق کرنے کے ہیں۔ تحقق کے لیے انگریزی میں ریسرچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی تحقیق، حقائق کی تلاش اور چھان بین کے ہیں۔ انگریزی لفظ ریسرچ دو الفاظ ری اور سرچ کا مجموعہ ہے۔ ری کے معنی دوبارہ اور سرچ کے معنی تلاش، جستجو یا کھوج کے ہیں۔ اس لفظی لفظ معنی پر اگر ہم غور کریں تو ریسرچ کے معنی دوبارہ تلاش کرنا ہے۔ انسان جو کہ فطری اور طبعی طور پر حقیقت اور سچائی کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے، اور وہ اپنے حاصل شدہ علم اور معلومات کی تصدیق کا خواہاں ہوتا ہے۔ شاید اس لیے اس کے اس علم کو ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ حقائق کا معلوم کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ ایسا طریقہ جو حقائق معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ سائنس کا علم حقائق کا مجموعہ ہے۔ یہ علم ایک یا چند برسوں کی محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ جب سے انسان نے اس کائنات میں جنم لیا ہے وہ اس کے راز معلوم کرنے کے در پہ رہا ہے۔ انسان میں تجسس کا مادہ موجود ہے۔ وہ اپنے ارد گرد واقع ہونے والے واقعات کے اسباب پر غور کرتا ہے اور پھر ان اسباب پر ضبط کرنے کے لیے طریقہ سوچتا رہا تاکہ ان واقعات پر کنٹرول کرے۔ اس طرح انسان کا تجسس بڑھتا رہا۔ وہ اسباب معلوم کر کے واقعات پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسباب معلوم کرنا اور واقعات پر ضبط کرنا اس کے علم کا سرمایہ بنتا رہا۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے اولین مقصد کائنات کے رازوں کو جاننا اور واقعات پر کنٹرول کرنا ہے۔ تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے۔ گوڈ اور سکیٹس نے جو ہے کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے تعین میں قابل لحاظ حد تک احتیاط اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بہترین طریقوں کے طے کرنے کا نام ہے، جس میں ہمیشہ نئے پن کا عنصر پایا جاتا ہے۔ پالن وی ینگ جو ہیں ان کے مطابق تحقیق ایک سائنسی طریقہ کار کا نام ہے جس کے ذریعے نئے حقائق تلاش کیے جاتے ہیں یا پہلے سے معلوم حقائق کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ان حقائق کی وجوہات، آپسی تعلق، علتی رشتے کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ جبیوڈ کے مطابق تحقیق دراصل حقائق کے حصول کے لیے مسلسل تفتیش کا نام ہے جس کے ذریعے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ سائنسی علم کا وجود ایک بہت بڑے عمل سے گزرتا ہے جسے ہم تجربہ یا مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ تجربہ انسان کا تجسس ہے جو وہ کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسان کا حقائق کو حاصل کرنا تحقیق کہلاتا ہے، اور وہ تمام عوامل جو حقائق کو حاصل کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں سائنسی طریقہ کار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تحقیق اور سائنسی طریقہ کار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور دونوں کو اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں۔ غوطہ لگانے والا محقق ہے، غوطہ لگانا تحقیق ہے، اور سمندر کائنات ہے۔ غوطہ لگانے و موتی حاصل کرنے کا طریقہ سائنسی طریقہ کار ہے۔ گوہر، موتی یہ حقائق ہیں۔ ان مندرجہ بالا تمام عوامل کا انحصار تحقیق یعنی غوطہ لگانے پر ہے۔ تحقیق ان سب عوامل کو جنم دیتی ہے اور سائنسی علم کے اصول کی بنیاد بنتی ہے۔ محقق کون؟ ہو از ریسرچر؟ ہر وہ شخص محقق ہے جو حقائق کو معلوم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تجربہ گاہ میں تجربہ کرنے والا طالب علم بھی محقق ہے۔ چاند کے سفر پر روانہ ہونے والا مسافر بھی محقق ہے۔ عدالت میں واقعات کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کر کے حقائق کو معلوم کرنے والا عمرانیات کا طالب علم بھی محقق ہے۔ ہر فرد اپنے لحاظ سے محقق ہے۔ تحقیق کا درجہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ جو فرد غیر جانبداری کی روشنی میں حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی محقق ہے۔
اسے ہم سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدان وہ فرد نہیں ہوتا جو صرف تجربہ گاہوں میں تجربہ کرے، ہر وہ فرد سائنسدان ہے جو سائنسی علم، سائنسی طریقہ کار اور تحقیق کے عمل سے آگاہ ہو۔ تحقیق کے مقاصد۔ تحقیق کے 3 مقاصد اس طرح سے ہیں: اشکالی یا دریافتی تحقیق۔ اشکالی یا دریافتی وہ تحقیق ہے جس میں فرد کسی مسئلے کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں جانتا، چونکہ محقق ان حالات سے واقف نہیں ہوتا جن میں تحقیق کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں یا ان کے معاشرتی حالات کی گہرائی تک نہیں پہنچتا۔ دریافتی تحقیق کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس تحقیق کے کچھ عرصے بعد کسی اعلیٰ پیمانے کی تحقیق کے دوران نہایت اعلیٰ حقائق دریافت ہو جاتے ہیں، نیز ان حقائق پر گہری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحقیق اس تحقیق کے مقصد سے محقق کو اچھی طرح آگاہ کر دیتی ہے۔ دریافتی تحقیق کی توجہ کا مرکز کیا واٹ ہے، یعنی جرم سے کیا مراد ہے یا جرم کیا ہے۔ بیانی یا تشخیصی تحقیق۔ آج کی عمرانیات میں اکثر علم بیانی نوعیت کا ہے۔ عمرانیات کی اکثر تحقیقات بھی بیانی نوعیت کی ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم لوگوں کے مابین پائے جانے والے معاشرتی قوانین دریافت کریں، ہمارے پاس لوگوں کے متعلق بہت سا بیانی مواد موجود ہونا ضروری ہے۔ جبکہ لوگ مختلف معاشرتی حالات میں ہوں، بیانی علم محقق کو لوگوں کے بارے میں وسیع معلومات فراہم کرتا ہے، اور یہ معلومات لوگوں کی بہت سی معاشرتی حالتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر جا رہے ہیں، کبھی عید کی نماز یا حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جمع ہوں، کبھی جہاد کے لیے جنگ میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں، کبھی کارخانے میں کام کرنے کے لیے اپنی شفٹ پر جا رہے ہیں، کبھی کالج میں اپنی کلاسز کی طرف روانہ ہوں، کبھی بارات کے لوگ نکاح خوانی کے لیے ایک جگہ جمع ہوں وغیرہ۔ معاشرتی حالتوں پر یہ تحقیق وسیع معلومات فراہم کرتی ہے۔ بیانی معلومات حاصل کرنے کے بعد محقق مزید گہری تحقیق پر کام کر سکتا ہے اور گہری تحقیق کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ نیز بیانی تحقیق متغیروں کے مابین اہم تعلق کا بھی انکشاف کرتی ہے۔ دریافتی تحقیق کے مقابلے میں بیانی تحقیق کسی مسئلے یا حالت پر زیادہ مرکوز ہوتی ہے۔ بیانی تحقیق کی توجہ کا مرکز کیوں، ہاؤ اور کون ہے۔ مثلاً بیانی تحقیق اس بات کا پتہ چلاتی ہے کہ جرائم کس طرح ہوتے ہیں اور کون سے افراد جرائم میں ملوث ہیں۔ وضاحتی یا تشریحی تحقیق۔ پہلے سے موجود معلومات میں اضافہ اور اس کی تشریح کرنا وضاحتی تحقیق کا مقصد ہے۔ یہ تحقیق کسی مسئلے کے پس منظر میں موجود وجوہات کو تلاش کرتی ہے، اور اس تحقیق کا بنیادی نقطہ بھی کسی واقعہ کی وجوہات کو جاننا ہے۔ دوران تحقیق وضاحتی تحقیق دریافتی اور بیانی تحقیق پر انحصار کرتی ہے، یعنی ان دونوں قسموں سے معلومات حاصل ہونے کے بعد وضاحتی تحقیق کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر بیانی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ملک کے 45% آبادی ناخواندہ ہے، تو وضاحتی تحقیق ہمیں اس ناخواندگی کی وجوہات بتاتی ہے۔ در حقیقت وضاحتی تحقیق زیادہ تفصیل سے مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ دریافتی تحقیق حقائق کے بارے میں بنیادی معلومات دیتی ہے، تو بیانی تحقیق انہی حقائق کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات دیتی ہے، اور وضاحتی تحقیق ان معلومات کی روشنی میں ان حقائق کی وجوہات جانتی ہے اور اصول یا نظریے واضح کرتی ہے۔ اب ان تینوں کا ایک جو ہے وہ چارٹ بنایا ہے اور اس کے اندر وضاحت کی ہے ہر ایک کی۔ دریافتی تحقیق، بیانی تحقیق اور وضاحتی تحقیق۔ دریافتی تحقیق حقائق کے بارے میں بنیادی معلومات دیتی ہے۔ بیانی تحقیق حقائق کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات دیتی ہے۔ وضاحتی تحقیق حقائق کے بارے میں نظریہ یا اصول واضح کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ دریافتی تحقیق معاشرتی حالت کی سطحی خاکہ کشی کرتی ہے، اور اسی طرح بیانی تحقیق معاشرتی حالت پر نیا مواد اور معلومات حاصل کرتی ہے جو کہ پہلی معلومات سے بہتر ہوتے ہیں۔ وضاحتی تحقیق نظریے کی وضاحت و تشریح میں مدد دیتی ہے۔ دریافتی تحقیق نئی تحقیق کی راہیں ہموار کرتی ہے اور نئے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ بیانی تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات سے مظاہر کی تقسیم اور درجہ بندی کرتی ہے۔ وضاحتی تحقیق نظریے کا نئی
معاشرتی حالت و مسئلہ سے تعلق قائم کرتی ہے، نئے خیالات و تصورات اور مفروضوں کو جنم دیتی ہے۔ دریافتی تحقیق نئے خیالات، تصورات اور مفروضوں کو جنم دیتی ہے۔ بیانی تحقیق کے مدارج اور اقدامات کو واضح کرتی ہے۔ وضاحتی تحقیق کسی پیشین گوئی یا تشریح کو درست ثابت کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے۔ دریافتی تحقیق نئی تحقیق کے امکانات متعین کرتی ہے۔ بیانی تحقیق علتی رشتوں کی وضاحت کرتی ہے، اور وضاحتی تحقیق مسائل اور عنوانات کا علتی تعلق معاشرتی اصولوں سے جوڑتی ہے۔ معاشرتی تحقیق کے مراحل۔ مسئلے کا انتخاب۔ جس موضوع پر تحقیق کرنا ہو اس کا انتخاب ضروری ہے۔ ہم 3 قسم کی تحقیق کرتے ہیں جن کی وضاحت ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اشکالی یا توضیح، جو کسی مسئلے پر کی جائے۔ بیانی یا تشخیصی تحقیق، جو کسی حالت پر کی جائے۔ تجرباتی تحقیق، جو مفروضوں کو ٹیسٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں، ہم معاشرتی مسائل سے دوچار ہیں۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں مسائل نہ ہوں۔ ان مسائل میں سے کسی مسئلے کو تحقیق کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ مثلاً پاکستانی معاشرے کے چند مسائل حسب ذیل ہیں: ناخواندگی، بے روزگاری، افراط آبادی، مکانوں کی قلت، جرائم، فی ایکڑ پیداوار میں کمی، طلباء کا کثیر تعداد میں امتحانوں میں فیل ہونا، زنا، طلاق، دھڑے بندی، فرقہ پرستی، صوبائی عصبیت وغیرہ۔ کسی مسئلے کو منتخب کر کے اس پر تحقیق کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اشکالی یا توضیحی تحقیق ہوگی۔ اگر کسی معاشرتی حالت پر تحقیق کرنا ہو تو اسے بیانی تحقیق کہیں گے۔ معاشرے کے چند حالتیں حسب ذیل ہیں: پیشوں کے اثرات افراد کے کردار پر۔ پیشوں کا تعلق معاشرتی تغیر سے۔ تعلیم اور معاشرتی تغیر کا تعلق۔ ملازمت پیشہ خواتین آزاد طبقے سے ہوتی ہیں۔ ناخواندگی بے روزگاری پیدا کرتی ہے۔ ناخواندگی معاشرتی تغیر میں حائل ہوتی ہے۔ حادثات کا شکار ہونے والے اکثر افراد عدم ذہنی توازن کا شکار ہوتے ہیں۔ جرم اور تنگ و تاریک مکانات۔ معاشرتی برائیاں اور تنگ و تاریک گلی کوچے۔ ان معاشرتی حالات میں سے کسی حالت کو منتخب کر لیا جاتا ہے جو ہماری تحقیق کا موضوع بنتی ہے۔ تیسری قسم کی تحقیق مفروضوں کو ٹیسٹ کرنے کی ہے۔ کسی بھی موضوع پر مفروضے بنا کر انہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مفروضوں کا انتخاب یہاں ضروری ہے۔ مثلاً چند مفروضے یہ ہیں: جتنا دماغی تفکر بڑھتا ہے جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ آوارہ لوگوں کی صحبت بچوں میں آوارگی پیدا کرتی ہے۔ رات کو دیر تک گھروں سے باہر رہنے والے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مذہبی عقائد و افعال سے دوری معاشرتی برائیوں کی جانب لے جاتی ہے۔ قدیم رسومات معاشرتی ترقی میں حائل ہیں۔ میاں بیوی میں ثقافتی اختلافات جلد عدم مطابقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان مفروضوں میں سے کسی ایک کو اپنی تحقیق کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ ایسی تحقیق تجرباتی کہلاتی ہے۔ بہرحال مندرجہ بالا تینوں طریقوں میں سے ایک کے ذریعے اپنی تحقیق کا موضوع تلاش کر لیا جاتا ہے۔ مواد کا مطالعہ و تجزیہ کرنا۔ اس میں پہلے سے موجود تحقیقاتی نتائج، مواد اور دوسرے مطلوبہ تحقیقات اکٹھی کرتا ہے اور اس کا تجزیہ کر کے مسئلے کی طرف اپنی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلے سے موجود تحقیقات، نظریات اور مفروضے تحقیق کی سمت متعین کرتے ہیں اور محقق کو دوران تحقیق غیر ضروری اطراف سے روکتے ہیں۔ نظریاتی احاطہ۔ مندرجہ بالا موضوع پر مفروضے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ مفروضے یوں ہی گپ شپ یا عام اندازے نہیں ہوتے، بلکہ سائنسی علم یعنی نظریات کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ مفروضے بنا سکیں۔ اس لیے مفروضوں کی تشکیل سے پہلے علم کا وسیع مطالعہ ضروری ہے۔ بلکہ اس منتخب شدہ موضوع پر جو نظریات اب تک قائم ہو چکے ہیں ان کا دقیق مطالعہ درکار ہوتا ہے، تو پھر بذریعہ استخراج اس کی وضاحت اس باب میں آئے گی۔ مفروضے بنائے جاتے ہیں۔ مفروضوں میں اس مسئلے کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ مسئلے سے پھر نظریے تک جاتے ہیں اور پھر نظریے سے پھر مفروضے تک۔
یہ مفروضہ اس نظریے سے ماخوذ ہوگا، اس لیے اس کے درست ہونے کا کافی یقین سدرلینڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جرم دوسرے افعال کی طرح ایک فعل ہے اور دوسروں کی صحبت میں رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ مفروضہ واضح ہو سکتا ہے کہ فرد کا جتنا معاشرتی تفاعل کسی مجرم سے زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ مجرم ہوگا۔ اس طرح معاشرتی تغیر کے نظریے کو دیکھیں، جس کی روح سے بلدیاتی علاقے جلد معاشرتی تغیر لاتے ہیں، تو اس سے یہ مفروضہ بآسانی بن سکتا ہے کہ جتنا معاشرتی تفاعل کسی دیہی علاقے کا بلدیاتی علاقے سے زیادہ ہوگا اتنا ہی اس میں تبدیلیاں زیادہ آئیں گی۔ بہرحال اپنے موضوع کے مطابق نظریہ مطالعہ کرنے کے بعد اس میں سے ایک یا چند مفروضے بنا لیے جاتے ہیں جن پر تحقیق کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تجرباتی تحقیق میں مفروضے پہلے ہی بنا لیے جاتے ہیں، مفروضے بنے بنائے مل جاتے ہیں اور ان پر تحقیق کی جاتی ہے۔ طریقہ کار، اس میں دوران تحقیق مندرجہ ذیل اہم نکات کا تعین کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار، مواد جمع کرنے یا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کیا جائے، یعنی تجربہ کیا جائے گا یا پھر سروے کیا جائے گا۔ سروے آمنے سامنے فیس ٹو فیس کا ہوگا یا پھر ٹیلی فون سے رائے لے لی جائے گی۔ سوال نامہ تیار کرنے، اس میں مواد جمع کرنے کے لیے اگر سوال نامہ استعمال کرنا ہو تو اس کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کے اندر مسئلہ یا عنوان سے متعلق سوالات تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے۔ کائنات و نمونہ بندی کا انتخاب، اس میں تحقیق کے لیے موضوع جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ عنوان کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایڈز کے مریضوں پر تحقیق کر رہے ہیں تو ایڈز کے مریضوں سے بات کرنا ہوگی۔ اگر ہم جرائم پر تحقیق کر رہے ہیں تو جرائم پیشہ افراد و جیل خانہ جات ہماری کائنات ہوں گی۔ اس میں اس بات کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں سے معلومات اکٹھی کی جائیں، یعنی ان کی تعداد کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے۔ تجربہ کا طریقہ کار، تحقیق سے حاصل ہونے والے مواد کا تجزیہ کیفی انداز میں ہوگا یا مقداری انداز میں، شماریاتی ٹیسٹ کا استعمال ہوگا یا پھر سادہ طریقے سے مواد کو ترتیب دے دیا جائے گا وغیرہ جیسے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں تحقیق کے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام مراحل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار کسی بھی تحقیق کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جتنا اچھا طریقہ کار ہوگا اتنی ہی اچھی تحقیق ہوگی۔ معاشرتی تحقیق کے مراحل، سب سے پہلے مسئلے کا انتخاب، پھر پہلے سے موجود مواد کا مطالعہ اور تجزیہ کرنا، پھر نظریاتی احاطہ کرنا، اس کے بعد پھر طریقہ کار اور پھر مواد اکٹھا کرنا، مواد کا تجزیہ کرنا، مواد کی تشریح کرنا اور پھر رپورٹ لکھنا۔ یہ 8 مراحل ہیں معاشرتی تحقیق کے جو مراحل قرار پاتے ہیں۔ مواد اکٹھا کرنا، اس مرحلے میں محقق اپنی تحقیق کے عنوان پر مواد اکٹھا کرتا ہے۔ یہ مواد وہ طریقہ کار میں طے شدہ مواد جمع کرنے کے اوزار کی مدد سے جمع کرتا ہے۔ محقق یہ مواد اپنے منتخب کردہ نمونہ افراد سے حاصل کرتا ہے۔ اگر محقق تجرباتی تحقیق کر رہا ہے تو پھر وہ تجربے کے ذریعے مواد اکٹھا کرے گا، اور اگر محقق دریافتی یا وضاحتی تحقیق کر رہا ہے تو پھر وہ انفرادی مطالعہ جس کو کہتے ہیں کیس سٹڈی، معاشرتی سروے کے طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے مواد جمع کرے گا۔ مواد کا تجزیہ، اگر مواد کیفی نوعیت کا ہے تو پھر اس کا تجزیہ بھی کیفی اصولوں پر ہوگا، اور اگر مواد مقداری نوعیت کا ہے تو پھر شماریاتی طریقوں وغیرہ کے ذریعے اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ واقعات کا مشاہدہ، یعنی تجزیہ کر لینے کے بعد ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان معلومات یا مواد کے تجزیہ کرنے کے بعد ان کے درمیان سبب اور واقعہ کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ سبب ہے تو اس کا واقعہ بھی ہوگا، سبب نہیں ہے تو اس پر واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ تعلق اہم ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مفروضہ اہم ہے، اور اگر یہ تعلق غیر اہم ہے تو مفروضہ غیر اہم ہوگا اور سائنسی علم میں اس کا مقام نہیں ہوگا۔ مفروضے کی کامیابی کی صورت میں یہ حقیقت بن جاتا ہے اور یہ سائنسی علم کا سرمایہ ہے، اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے پھر سے تحقیق کا ایک نیا عنوان بن جاتا ہے۔ حقائق کی تشریح کرنا، مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد اس مواد کی تشریح کی جاتی ہے، یعنی یہ مواد کیا بیان کر رہا ہے
اور کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ صرف مواد کو بیان کر دینا تحقیق میں ناکافی ہوتا ہے، مواد کے پیچھے ہوئے حقائق تک رسائی حاصل کرنا تحقیق کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ رپورٹ لکھنا: محقق جب ایک تحقیق مکمل کرتا ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اپنی کاوش اور تحقیقی مواد کو قارئین کے سامنے پیش کرے۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ سارے مواد کو کتابی شکل میں پیش کرتا ہے جو رپورٹ کہلاتی ہے۔ دراصل تحقیقی رپورٹ ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے جس سے محقق اپنی تجربات و حقائق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹ میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ صحیح اور درست معلوماتی تحریر کی جائے۔ رپورٹ لکھنا معاشرتی تحقیق کا آخری اور سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ بغیر رپورٹ لکھے کوئی بھی تحقیق تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ کسی بھی تحقیقی رپورٹ لکھنے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں: تحقیق کا آغاز سے اختتام تک کا طریقہ کار بیان کرنا، تحقیق کے مقاصد، طریقہ کار، مواد جمع کرنے کا طریقہ، مواد تجزیہ کرنے کا طریقہ وغیرہ، تحقیق کے دوران دریافت ہونے والے حقائق کو پیش کرنا اور حاصل شدہ معلومات دوسروں تک پہنچانا۔ عمرانی تحقیق کے طریقے: عمرانیات میں تحقیق کے 2 طریقہ کار ہیں جو حسب ذیل ہے۔ مقداری تحقیق کا عمل تحقیق کے عنوان کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ مقداری تحقیق عام طور پر عمومی عنوانات سے شروع کی جاتی ہے، جیسے بے روزگاری کے اثرات کا مطالعہ، جرائم کی وجوہات معلوم کرنا، بے روزگاری کی وجوہات کا مطالعہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ عنوان کے انتخاب کے بعد محقق اپنی تحقیقی سوالات تیار کرتا ہے جس کی جوابات وہ تحقیق سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے سے دستیاب مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اپنی تحقیق پر مواد اکٹھا کرتا ہے اور اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ حقائق کی تشریح کرتا ہے۔ مواد کی تشریح کے بعد وہ تمام معلومات اور حقائق کو رپورٹ کی شکل میں ترتیب دیتا ہے۔ مقداری تحقیق میں زیادہ افراد اور واقعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے مطابق تکمیل پاتی ہے۔ مقداری ریسرچ آگے دوسرا طریقہ جو ہے وہ عمرانیات میں جو طریقہ کار ہے تحقیق کا وہ کیفی تحقیق ہے۔ ڈینزن اور لنکن نے کیفی اور مقداری تحقیق کے طریقہ کار میں معمولی سا فرق واضح کیا ہے۔ ان کے مطابق کیفی تحقیق میں محقق کسی عنوان سے شروع کرنے کی بجائے وہ اپنے معاشرتی پس منظر کے بارے میں تشخیص کرتا ہے، یعنی وہ کسی سوچ، خیالات، اعتقادات اور تصورات کا مالک ہے اور اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ کیفی تحقیق تحقیقی سوالات کی بجائے نظریاتی پہلو پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس تحقیق میں پہلے سے موجود کوئی نظریات و مفروضہ جات نہیں ہوتے، بلکہ یہ تحقیق نئے نظریات مفروضہ کو جنم دیتی ہے۔ کیفی تحقیق میں چند افراد کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحقیق خاصی لچکدار اور حالات کے مطابق تغیر پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیفی تحقیق میں مواد جمع کیا جاتا ہے اور اس مواد کا تجزیہ اور تشریح کی جاتی ہے۔ بعد میں ان حقائق کو ایک رپورٹ کی شکل میں ترتیب دی جاتی ہے۔ کیفی تحقیق اور مقداری تحقیق کے طریقہ کار تقریباً ملتے جلتے، ان دونوں میں محقق تقریباً ایک جیسے مراحل سے گزرتا ہے۔ اب ان کے درمیان ایک فرق جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک کے جو ہے وہ الگ الگ سے سٹیپس جو ان کے درمیان افتراق کے مقامات ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیفی طریقہ کار اور مقداری طریقہ کار۔ کیفی طریقہ کار میں ذکر کرتے ہیں کہ معاشرتی حقائق اور ثقافتی پہلوؤں کو تخلیق کرتی ہے، معروضی حقائق کی پیمائش کرتی ہے۔ مقداری طریقہ کار معروضی حقائق کی پیمائش کرتی ہے۔ کیفی طریقہ کار باہمی عوامل اور واقعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ مقداری طریقہ کار متغیرات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور کیفی طریقہ کار اس کے حقائق مستند ہوتے ہیں، اور مقداری طریقہ کار اس کے حقائق قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ کیفی طریقہ کار نظریے کی تخلیق کرتی ہے، یعنی استقرائی ہے، اور مقداری طریقہ کار نظریے کو ٹیسٹ کرتی ہے، یعنی استخراجی ہے۔ کیفی طریقہ کار ذاتی پسند ناپسند کو ان سے شامل ہوتا ہے، اور مقداری طریقہ کار میں ذاتی پسند ناپسند اور تعصب سے بالاتر ہوتی ہے۔ کیفی طریقہ کار نظریہ اور مواد یکجا اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور مقداری طریقہ کار میں نظریہ اور مواد علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ کیفی طریقہ کار انٹرویو گائیڈ استعمال کرتی ہیں، جبکہ مقداری طریقہ کار معیاری اوزار جن میں انٹرویو شیڈول اور سوال نامہ شامل استعمال کرتی ہیں۔
اور کیفی طریقہ کار میں کسی خاص پس منظر تک محدود ہوتی ہے۔ اسی طرح کیفی طریقہ کار نمونے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور کیفی طریقہ کار میں مواد کا نظریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے، اور کیفی طریقہ کار میں تحقیق کے دوران محقق اس معاشرتی حالت کا حصہ ہوتا ہے جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے اور بعد میں بھی اس سے جڑا رہتا ہے۔ کیفی طریقہ کار لچکدار ہوتی ہے اور موقع کی مناسبت سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ کیفی طریقہ کار میں مفروضہ اور متغیرات نہیں ہوتے۔ مقداری طریقہ کار کسی خاص پس منظر تک محدود نہیں ہوتی، اور اسی طرح نمونے کا سائز بڑا ہوتا ہے، مواد کا شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے، تحقیق کے دوران محقق اس حالت کا حصہ نہیں ہوتا اور تحقیق کے بعد علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لچکدار نہیں ہوتی، یہ جو مقداری طریقہ کار ہے اس میں لچکدار یہ تحقیق نہیں ہوتی اور پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے مطابق چلتی ہے، مفروضے اور متغیرات کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تھا ان کے درمیان جو فرق ہے کیفی اور مقداری طریقہ کار کے درمیان، وہ ذکر کیا۔ مرکب تحقیقی طریقہ کار، یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں مقداری اور کیفی طریقہ کار ایک ہی تحقیق میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں زیادہ مفید، کارآمد اور قابل بھروسہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ کیفی طریقہ کار میں اگر تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو مقداری طریقہ کار میں نظریات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیفی تحقیق محدود پیمانے پر کی جاتی ہے، جبکہ مقداری تحقیق بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ جب ان دونوں طریقہ کار کو مرکب کرنے کے بعد تحقیق سے جو نتائج اور حقائق حاصل ہوتے ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت کی مکمل تشریح پیش کرتے ہیں۔ آج کل اس طریقہ کار کو زیادہ توجہ اور اہمیت حاصل ہے۔ تحقیق کے وظائف، تحقیق کے وظائف میں سب سے پہلے مسائل کی وضاحت ہے۔ تحقیق سے مسائل کی نوعیت و شدت کی وضاحت ہوتی ہے، لوگوں کی سمجھ کسی بھی مسئلے کی طرف بہتر ہوتی ہے اور اہم سماجی مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے، جس سے عوام و دیگر محققین میں اس مسئلے کے متعلق شعور اجاگر ہوتا ہے۔ جیسے تحقیق سے معلوم ہوا کہ خاندانی بدنظمی میں اضافے سے خودکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، مفروضوں کی پیدائش، تحقیق سے پرانے مفروضے پرکھے جاتے ہیں جس سے وہ یا تو رد کر دیے جاتے ہیں یا پھر سائنسی ثابت ہونے کے بعد علوم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اس سے نئے مفروضے وجود میں آتے ہیں اور محققین ان نئے مفروضوں کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں۔ اس طرح تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ نئے مضامین کی دریافت، تحقیق سے کئی نئے مضامین سامنے آتے ہیں جن کو اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے، جو سب سے اہم ہوتے ہیں۔ انہیں پہلے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح دن بدن نئے علوم میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا کے بارے میں آئے دن نئی معلومات سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ خاص حالت کا مطالعہ، تحقیقی مطالعہ کے دوران ایک خاص حالت کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرتی ہے، نہ کہ تمام حالات کا کلی طور پر مطالعہ کرتی ہے، جس سے اسے ایک خاص حالت کے بارے میں صحت مند اور حقیقی معلومات ملتی ہیں۔ جیسے بچوں میں سگریٹ نوشی کے استعمال کی وجوہات کے مطالعہ کے دوران صرف سگریٹ پینے والے بچوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں وغیرہ۔ مفروضوں کی جانچ، تحقیق کے عمل سے مفروضوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ آیا کوئی مفروضہ درست ہے یا غلط، اور اگر درست ہے تو کس حد تک ہے۔ علم میں اضافہ، تحقیق کے عمل سے نئی معلومات سامنے آتی ہیں، نئے اصول واضح ہوتے ہیں اور مظاہر کو نئے انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں محقق کو دیگر افراد کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ تحقیق کا استعمال عمرانیات میں خصوصی طور پر مفروضوں کو جانچنے یا ان کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ معاشریات کا علم جو تصورات، مفروض و نظریات اور قوانین پر مشتمل ہے، تحقیق کا مرہون منت ہے۔ تحقیق کے ذریعے حقائق معلوم کیے جاتے ہیں، جو تصورات ہوتے ہیں ان سے مفروضے بنتے ہیں۔ مفروضوں کی جانچ سے نظریات اور قوانین واضح ہوتے ہیں۔ نظریہ، پالن پی وی ینگ کے مطابق سائنسی نظریے سے مراد حقائق کی تجرباتی تشریح ہے، وہ حقائق جو انسانی سلوک اور معاشرتی واقعات کے نتائج سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب سائنسدان ان حقائق کو جانچ پڑتال کر کے مخصوص حالات کے تحت سچ مان لیں تو ایسی صورت میں نظریے کا مقام قانون کا سا ہوگا۔ تعریف، تحقیق سے حقائق حاصل ہوتے ہیں اور ایک حقیقت بقول گڈز اینڈ ہیٹ ایک تجرباتی طور پر قابل تصدیق مشاہدہ ہے۔ ایک تجرباتی طور پر قابل تصدیق مشاہدہ اور سائنسدانوں کے نزدیک حقائق کے باہمی تعلق کا نام نظریہ ہے۔
نظریہ مشاہدات کو اس طرح واضح کرتا ہے کہ اس سے پیشین گوئی کرنا آسان ہو جائے۔ نظریہ کسی واقعے یا حالات کے عوامل یا حقائق کے باہمی تعلق کی مکمل تشریح کا نام ہے۔ کوئی واقعہ کس طرح واقع ہو، اس میں کون کون سے اسباب ممکن ہیں، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں فلاں وجوہات اس واقعہ کا سبب بنے اور یہ وجوہات فلاں فلاں حالات کی موجودگی میں رونما ہوئے، اس واقعے کی وسعت اور نتائج کیا ہیں، ان جملہ سوالات کا جواب نظریہ واضح طور پر دیتا ہے۔ مرٹن نے لکھا ہے کہ تصورات سے نظریات نہیں بنتے بلکہ ان سے نظریاتی نظام میں ہم داخل ہوتے ہیں، لیکن جب مفروضوں کو منطقی طریقے سے باہمی طور پر ملایا جاتا ہے تو نظریہ وجود میں آتا ہے۔ تصورات تو حالت کو متعین کرتے ہیں، یعنی مفروض حقائق کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ مفروض آپس میں مل کر کسی بڑی حقیقت، واقعہ یا حالت کی تشریح کرتے ہیں۔ مفروضوں کا باہمی تعلق واقعہ کے مکمل وار مدلل تشریح ہے جس میں وجوہات کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مفروضے کا یہ مربوط نظام نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریے کا مقصد تحقیق کی ابتدا کرنا، اس کا خاکہ سٹرکچر یعنی ڈیزائن تیار کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا۔ نظریہ اور تحقیق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ابھرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں۔ ایک نظریہ تصورات کا ایک سیٹ ہے جس میں بیان تصورات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ خودکشی ایک تصور ہے، اس طرح نظریے میں مفروضوں کا ایک نظام موجود ہوتا ہے جو باہمی تعلق قائم کرتا ہے۔ نیز نظریے میں استخراجی نظام پایا جاتا ہے جس میں حقائق سے مفروضے واضح کیے جاتے ہیں اور پھر ان مفروضوں کے مابین تعلق قائم کر کے ریسرچ کی جاتی ہے۔ حقائق ثابت ہونے پر مفروضوں کا یہ نظام نظریہ بناتا ہے۔ نظریہ اور تحقیق میں تعلق۔ عمرانیات میں تحقیق کا اہم مقصد مفروضوں کو جانچنا، ان کی تصدیق کرنا ہے۔ محقق کئی مفروضوں پر اپنا کام شروع کرتا ہے اور ان سے مختلف نتائج اخذ کرتا ہے جن سے اس مفروضے کی تصدیق ہوتی ہے اور تردید ہو جاتی ہے۔ تحقیق 4 اہم وظائف انجام دیتی ہے: نظریے کی ابتدا کرنا، نظریے کی نئے سرے سے تشکیل کرنا، نظریے کی تردید کرنا، نظریے کی مزید وضاحت کرنا۔ پس تحقیق نظریے کے وجود، صحت اور افزائش کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تحقیق سے نظریہ بنتا ہے اور تحقیق سے نظریے کی درستی ہوتی ہے، یعنی ان کی خامیاں دور ہوتی ہیں اور دوبارہ نئی شکل اسے ملتی ہے۔ تحقیق سے غلط نظریات رد ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اور صحیح نظریات لیتے ہیں۔ اس لیے سائنس کا علم تازہ رہتا ہے، حالات کے مطابق رہتا ہے اور تازہ حقائق کی تشریح کرتا ہے اور نئے حقائق کی روشنی میں مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہی تحقیق موجودہ نظریے کی وضاحت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ نئی تحقیق سابقہ حقائق کی کھل کر تشریح کرتی ہے۔ نظریہ و تحقیق کا باہمی تعلق۔ گڈ اور ہیڈس نظریہ اور تحقیق کے باہمی تعلق کے متعلق لکھتے ہیں: نئے حقائق کی دریافت۔ تحقیق کو استعمال کر کے ہم نئے حقائق دریافت کر سکتے ہیں اور نئے حقائق سے کسی نظریے کی ابتدا ہوتی ہے، موجودہ نظریے کی تردید ہوتی ہے، موجودہ نظریے کی دوبارہ تشکیل ہوتی ہے، موجودہ نظریے کی وضاحت ہوتی ہے، موجودہ نظریہ نئے سرے سے متعین ہوتا ہے۔ جب ہم کسی تحقیق سے نئے حقائق معلوم ہوتے ہیں تو یہ حقائق نظریے کے مطالعے کے لیے مفید ہوتے ہیں اور یہ مزید معلومات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ نظریے کی جانچ۔ تحقیق پر عمل کر کے نظریے کو جانچا جا سکتا ہے۔ ماہرین عمرانیات نظریات کی روشنی میں نئے مفروضے دریافت کرتے ہیں جن سے تحقیق کے نتائج کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ تحقیق کو جب کسی نظریے پر اطلاق کیا جاتا ہے تو اس نظریے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، جس سے وہ علم کا حصہ نہیں رہتا یا اس میں ترمیم ہو جاتی ہے اور خامیاں درست ہو کر اس نظریے کی کو شکل ملتی ہے، یا یہ تحقیق اس نظریے کو واضح کرتی ہے یا نظریے کی تحقیق کے دوران نئے مفروضے پیدا ہو جاتے ہیں اور جن سے اس کے نتائج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات نتائج کی پیشین گوئی بھی ہو جاتی ہے۔ نظریے کی تصورات کی وضاحت۔ تحقیق کے استعمال سے تصورات کی وضاحت میں امداد ملتی ہے۔ عمرانیات کے نئے علم کے تصورات اتنے واضح اور پختہ نہیں ہوئے جتنے کہ دیگر سائنسی علوم کے۔ جب کوئی مفید اور اہم تحقیق عمل میں لائی جاتی ہے تو اس سے تصورات وجود میں آتے ہیں اور پھر نظریاتی تحقیق میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی تحقیق نئے تصورات کو بھی جنم دیتی ہے جس کو نظریات کی تحقیق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظریے میں یکجہتی کا قیام۔ اطلاقی تحقیق موجودہ نظریے میں یکجہتی پیدا کرتی ہے، یعنی جب کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو اس میں بہت سے دائرہ کار کے نظریات و معلومات کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پل بنانے میں معاشیات، آبی اثرات، دباؤ کا تجزیہ،
آبادیات، کیمیا، جغرافیہ وغیرہ سے معلومات لے کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اصول عمرانیات میں بہت سے نظریات و معلومات سے استفادہ کر کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اس طرح عمرانیات کے نظریے میں جامعیت تحقیق سے پیدا ہوتی ہے۔ مسائل کی وضاحت و حل۔ نظریات کے عام اصول واضح ہونے سے بہت سے عملی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یعنی جب نظریات بنتے ہیں تو یہ نظریات ہمارے مسائل کی وضاحت کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں، جس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نظریات اصل میں مسائل کا حل ہوتے ہیں۔ کوئی نظریہ ضرور کسی مسئلے یا حالت کی وضاحت ہوتی ہے جو اس مسئلے یا حالت پر تسلی بخش روشنی ڈالتی ہے۔ مسئلے کی مرکزی وجہ کی نشاندہی۔ نظریاتی تحقیق سے کسی عملی مسئلے کا مرکزی نقطہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی نظریے کو بطور تحقیق کے استعمال کیا جاتا ہے یا اس سے تحقیق کا کام لیا جاتا ہے، یوں وہ نظریہ اس مسئلے کا سب سے اہم نقطہ واضح کرتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی نظریہ مسئلے کی مرکزی وجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ معیاری طریقے کا قیام۔ تحقیق جب مسائل کے حل کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو منتظمین کے لیے ایک معیاری طریقہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی تحقیق سے مسائل کا حل معلوم کیا جاتا ہے اور اس طریقے کو اپنا کر منتظمین جو نظم و نسق کے عہدے پر فائز ہیں معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نظریات کو بھی جب تحقیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ متبادل طریقے کا قیام۔ نظریاتی تحقیق سے بہت سے متبادل حل ملتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متبادل اخراجات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس سے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے کئی پر اخراجات زیادہ اور کسی پر کم ہوتے ہیں۔ ہم اس طریقے کو منتخب کرتے ہیں جو سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ جتنے متبادل حل کسی مسئلے کے ہوتے ہیں، ہر حل کے اخراجات کا اندازہ لگا کر اس میں سے کم خرچ حل کو اختیار کر لیا جاتا ہے، جس سے تحقیق پر اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ پس نظریاتی تحقیق اخراجات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق و نظریے کے ایک دوسرے پر اثرات۔ تحقیق کے نظریے پر اثرات۔ تحقیق نظریے کو مندرجہ ذیل طریقوں سے متاثر کرتی ہے، جس سے ان میں باہمی تعلق اور واضح ہو جاتا ہے۔ تحقیق وہ اوزار ہے جس سے نظریہ بنتا ہے۔ تحقیق نظریے کے خواص کو واضح کرتی ہے۔ تحقیق نئے حقائق کو دریافت کرتی ہے۔ تحقیق مفروضے کی تصدیق کر کے سائنسی علم میں اضافہ کرتی ہے۔ تحقیق سابقہ علم کی خامیاں دور کر کے اسے تازہ کرتی ہے اور نئے حقائق کا اس میں اضافہ کرتی ہے۔ تحقیق سے نظریے کے نئے سرے سے تشکیل ہوتی ہے۔ تحقیق سے سائنسی علم میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے مسائل حل کیے جاتے ہیں اور حالات کی وضاحت ہوتی ہے۔ تحقیق سے نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں جنہیں نظریاتی علم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق سائنسی علم کی تصدیق یا تردید کرتی ہے، جس سے غیر متعلقہ مفروضے تصورات اور حقائق کو چھانٹنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق سے نظریاتی علم میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے اور کئی نظریات آپس میں مل کر مسائل حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نظریے کے تحقیق پر اثرات۔ نظریہ تحقیق پر بھی اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس سے ان میں تعلق قائم کرتا ہے۔ نظریہ تحقیق کی رہنمائی کرتا ہے، جس سے مفروضے بنائے جاتے ہیں جنہیں تحقیق میں جانچا جاتا ہے۔ نظریہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے جو تحقیق کے دوران واضح ہوتے ہیں۔ نظریاتی تحقیق کے ذریعے سب سے کم خرچ تحقیق دریافت کی جاتی ہے۔ نظریاتی محقق سے مسئلے کا مرکزی نقطہ معلوم ہو جاتا ہے۔ نظریاتی تحقیق کو مزید تحقیقات پر اکساتا ہے۔ نظریہ تحقیق کو مزید تحقیقات پر اکساتا ہے اور اسے نئے شواہدات و مفروضے پیش کرتا ہے۔ نظریہ تحقیق کے لیے راہ عمل کا کام دیتا ہے اور اسے ایک رخ عطا کرتا ہے۔ نظریے سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے اور تحقیق کے بعد نئے حقائق کی پیدائش ہوتی ہے، جس سے پھر نظریہ بنتا ہے۔ نظریے کے ذریعے اس کائنات کے رازوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کائنات میں ہونے والے واقعات کے متعلق پیشین گوئیاں کر کے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ تحقیق کے ذریعے بھی اس کائنات پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ کوشش عملی یعنی تجرباتی راستہ اختیار کرتی ہے۔ دونوں طریقے آج تک اس کائنات کے راز مکمل طور پر پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سائنسدان ان دونوں طریقوں سے مصروف کار ہیں، نیز ان دونوں سے حاصل کردہ نتائج بھی 100% ایک دوسرے سے مطابقت نہیں کرتے۔ اطلاقی تحقیق کے ذریعے حاصل کردہ نتائج ان نتائج سے زیادہ قابل اعتماد ہیں جو نظریاتی تحقیق کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔
امریکی سپاہی۔ اس تحقیق میں سپاہیوں کا رجحان جنگ لڑنے کی جانب معلوم کیا گیا۔ کسی حد تک سپاہی جنگ لڑنے کے لیے رضامند تھے۔ لڑنے کے حوصلے پر اعتماد کس قدر تھا، لڑنے کی مہارت پر کس حد تک اعتماد تھا، نیز ان کے متعلق معلومات بھی حاصل کی گئی۔ سپاہیوں کا جنگ لڑنے کے لیے رضامند ہونے کا تعلق جنگ میں مرنے والوں کی تعداد سے جانچا گیا۔ اس طرح لڑنے کے حوصلے پر اعتماد کانفیڈنس پر اعتمادی کا تعلق بھی جنگ میں مرنے والوں کی تعداد سے پایا گیا۔ تیسرے مفروضہ کا تعلق بھی معلوم کیا گیا جس میں سپاہیوں میں لڑنے کی مہارت پر جو اعتماد تھا اس کا تعلق ان کے مرنے کی تعداد سے پایا گیا۔ اس تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر تجربہ کار سپاہی جنگ کے لیے زیادہ رضامند پائے گئے اور لڑنے کا حوصلہ بھی تجربہ کار سپاہیوں سے زیادہ ان میں پایا گیا، لیکن جنگی مہارت کا اعتماد تجربہ کار سپاہیوں میں زیادہ پایا گیا۔ ینکی شہر پر ریسرچ۔ ینکی شہر پر تحقیق اصل میں امریکہ کی معاشرتی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ شہر کے معاشرتی نظام کی نوعیت اور اس کی کارکردگی کا ایسا مطالعہ جس سے شہر کی اجتماعی زندگی اور پہچان ہوتی ہے۔ تقریباً 1930 سے تا 1935 تک یہ تحقیق جاری رہی۔ اس مطالعے میں معاشرتی درجہ بندی کے نظام کا مطالعہ کیا گیا۔ اس میں خاندان، انجمن، چرچ، سکول اور سیاسیات کے معاشرتی اداروں کا مطالعہ کیا گیا۔ 6 درجوں کا مطالعہ کیا گیا جن میں سے اعلیٰ اور اس کے بعد اعلیٰ اور متوسط، اعلیٰ اور ادنا، متوسط اور اعلیٰ، متوسط، متوسط، متوسط اور ادنا، ادنا، اعلیٰ، ادنا، متوسط، ادنا، ادنا شامل ہیں۔ منصب اور عہدے کی وضاحت کے ساتھ مطالعہ کیا گیا۔ خاندان اور اس کے افراد کا مرتبہ روایتی ذات کے نظام سے وابستہ ہے اور پیدائشی طور پر اس کے افراد کو ملتا ہے، جسے ہم جدید عمرانیات میں نسبی منصب کہتے ہیں۔ وہ اونچے درجے کے افراد سے مسابقت کرنے میں آزاد نہیں ہے، اس کی ذات اس میں حائل ہے۔ معاشرتی درجہ معاشی درجے کی طرح نہیں ہے۔ معاشرتی درجہ کی پہچان لوگوں میں فرد کے کردار سے اور لوگوں کے خیالات سے جو اس کے بارے میں رکھتے ہیں ہوتی ہے۔ معاشرتی عناصر بنیادی اہمیت ضرور رکھتے ہیں اور معاشرتی درجے کو متعین کرنے میں معاون ہیں۔ نیو انگلینڈ امریکہ میں ایک بڑے دریا کے دہانے پر ایک بندرگاہ پر ینکی شہر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 17,000 تھی۔ ینکی شہر پرانا ینکی کے نام سے مشہور ہے۔ امریکہ کے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس میں زیادہ تر فیکٹریوں میں کام کرنے والے کارکن ہیں۔ یہ امریکہ کا شہر ہے۔ اس کے لوگوں کی اقدار وسطی مغربی لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے خاندانوں نے دولت حاصل کی اور معاشرتی مقام مرتبہ لوگوں میں حاصل کیا۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا کہ امریکی معاشرے کی ساخت معاشی ہے جو افراد کے خیالات و افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ انہوں نے بڑے لوگوں کو دولت کے ساتھ اور ادنے لوگوں کو غربت سے وابستہ پایا۔ امیروں کے پیش میں بینکاری، جائیدادوں کے مالک، بڑی تنخواہوں والے پیشہ ور افراد شامل ہیں۔ اوپر سے اپنے سے اونچے، نیچے یا برابر والے درجوں کے لوگ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس جو ہم نے پڑھا۔ خداوند عالم آپ کی اور میری علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم۔